السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، گزشتہ کل ایک خبر سننے کو ملی کہ حماس نے اسرائیل کے اوپر بہت زبردست حملہ کیا ہے، اور اب تک کا تاریخ کا سب سے بڑا حملہ کیا ہے۔ تقریباً 5,000 کے قریب میزائل انہوں نے اسرائیل کے اوپر، یہودیوں کے اوپر داغے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ابھی کچھ وقت پہلے جو اسرائیل کا پریزیڈنٹ ہے، یہودیوں کا پریزیڈنٹ ہے، نیتن یاہو اس کا نام ہے، اس شخص نے اقوام متحدہ میں خلیجی ممالک کا ایک نقشہ لہرایا تھا۔ اس نقشے کے اندر وہ جو فلسطین کا نقشہ ہے، فلسطین کا ملک ہے، اس پر فلسطین ہی غائب تھا۔ اس نقشے میں فلسطین موجود ہی نہیں تھا، بلکہ بڑی چالاکی سے، بڑی مکاری سے، بڑی ہوشیاری سے فلسطین کی جگہ پر اس نقشے میں اسرائیل کو دکھایا گیا تھا۔ آج بھی حالات یہ ہیں کہ آپ گوگل سرچ کر کے دیکھیں گے تو گوگل کے اوپر بھی فلسطین لکھا ہوا نہیں آتا، بلکہ اسرائیل لکھا ہوا آتا ہے۔ یہ مقبوضہ فلسطین ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے کہ فلسطین کو زبردستی قبضہ کر کے ان لوگوں نے اسرائیل بنایا ہے، اور اب یہ گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ رہے ہیں، جس کا پروگرام مدینہ تک جاتا ہے۔ البتہ یہ بات بھی زمینی حقیقت پر مبنی ہے کہ کل جو کچھ ہوا ہے فلسطین کے اندر اور فلسطین کے مسلمانوں کی طرف سے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت اسرائیل کی ٹانگیں تھر تھر کانپ رہی ہیں۔ اسرائیل موت کے خوف سے اور میزائل کے دھماکوں سے اور اپنی سڑکوں پر سلگتی ہوئی گاڑیوں سے اور نکلتے ہوئے دھوئیں کو دیکھ کر کے موت کے خوف سے لرز گیا ہے۔ بہت برا حال ہے۔ وہیں دوسری طرف ہمیں اس بات کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کہ دنیا میں ایسے بہت سارے دوغلے لوگ ہیں جو اب فلسطین کو اور اس کی طرف سے ہونے والی اس کارروائی کو آتنکواد کہیں گے، ٹیررزم کہیں گے، دہشت گرد کہیں گے۔ حالانکہ پچھلے کچھ سالوں سے اسرائیل نے اور اسرائیل کے یہودیوں نے کیا کچھ مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا، ان کی عورتوں کے ساتھ نہیں کیا، ان کے بچوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ دوستوں، ہماری مجبوری ہے کہ یہ ساری تصاویر ہم اس وقت یوٹیوب پر نہیں لگا سکتے، کیونکہ بار بار ہمارے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ ہم ان تصاویر کو آپ کو نہ دکھانے کے لیے مجبور ہیں۔ البتہ گوگل کے اوپر تمام ہی تصاویر موجود ہیں، آپ سرچ کر کے دیکھیں کیا کیا ان لوگوں نے گھنونے کام کیے ہیں اور کیسی کیسی انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں ان یہودیوں نے کر کے دکھائی ہیں۔ دوستوں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ فلسطین کی طرف سے جو کچھ بھی کارروائی ہو رہی ہے، یہ آتنکواد نہیں ہے، یہ دہشت گرد نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے مقبوضہ علاقے کو، اپنے مقبوضہ خطے کو جو ناجائز طریقے سے ان لوگوں کے سینے پر کیل کی طرح اسرائیل کو ٹھوکا گیا ہے، اس کو چھڑا رہے ہیں، یہودیوں کو وہاں سے ہٹا رہے ہیں، اپنے ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ اپنے ملک کو آزاد کرانے کی کوشش ہے، اور انبیاء کی مقدس سرزمین کو یہودیوں کے ناپاک وجود سے بچانے کی اور اس کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہودیوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی اس کارروائی کے بعد۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، دبایا جائے، ظلم و زیادتی کی جائے، موت کا خوف دکھایا جائے، ان کی عورتوں کی عصمت کے اوپر دست درازی کی جائے اور ان کے بچوں کو قتل کر دیا جائے، تو یہ لوگ موت کے خوف سے بیت المقدس سے بھی پیچھے ہٹ جائیں گے، اپنے ملک کو بھی آزاد کرانے کی جو ان کی کوشش اور جدوجہد ہے وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ جائیں گے اور ان کی ہمتیں ٹوٹ جائیں گی۔ لیکن اس کارروائی کے بعد فلسطین نے بتا دیا کہ اپنی آخری سانس تک بیت المقدس کی، ارض مقدس کی اور فلسطین کی حفاظت کریں گے۔ یہ بات ان لوگوں نے کھل کر واضح کر دی۔ دوستو، اس کارروائی کے بعد یہودیوں کا کیا حال ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ میں نے کہا نا کہ ہم ویڈیوز یا تصاویر نہ دکھانے پر مجبور ہیں، ورنہ میں آپ کو دکھاتا، اور بہت سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا سوشل میڈیا کے اوپر کہ جب اس قسم کی کارروائی ہوئی ہے اور یہودیوں کے اوپر ایک دم سرپرائز اٹیک ہوا ہے تو یہودی ایئرپورٹس کے کیا حال تھے اور کس طریقے سے لوگ دم دبا کر کے بھاگ رہے تھے۔ اتنے سالوں سے تم اس طرح سے مسلمانوں کو دباتے تھے، فلسطینیوں کو دباتے تھے، اور یہ لوگ ڈٹ کر تمہارا مقابلہ کرتے تھے، ظلم بھی سہتے تھے، برداشت بھی کرتے تھے۔ تم ان کی عورتوں کے بال کھینچ کھینچ کر کے گھسیٹتے تھے، وہ یہ مناظر دیکھ کر بھی برداشت کرتے تھے۔ لیکن آج جب انہوں نے ایک ذرا سی کارروائی کری تو اپنے ہی ملک چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہو، جیسے ڈوبتے ہوئے جہاز کو چوہے چھوڑ کے بھاگتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کی حقیقت ہے۔ دوستو، یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے، خوب اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ پوری دنیا کے وسائل کنٹرول کر لینے سے، ساری دنیا کا مال جمع کر لینے سے اور سب جگہوں پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی،
جنگیں ایسے ہی جیتی جاتی ہیں کہ اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر کے ہر وقت میدان جہاد میں بندہ تیار کھڑا رہے. اور یہ چیزیں، یہ جگرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے. اور یہودیوں کی بزدلی کا کیا عالم تھا وہ تو ہم نے ان کے ایئرپورٹ کے مناظر کے ویڈیوز دیکھ کر کے اندازہ لگا ہی لیا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم مسلمانوں کی، بیت المقدس کی، فلسطین کی حفاظت فرمائے، اور ان یہودیوں کو یا اللہ یا تو ہدایت دے، اور اگر ہدایت ان کے نصیب میں نہیں ہے تو پروردگار ایسے ہی ہمارے ہاتھوں سے ان کو رسوا فرمائے، عبرت کا نشان بنائے.